بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ ملین ڈالر ہیبٹس، مصنف کا تعارف۔ اس کتاب کے مصنف کا نام رابرٹ جے رنگر ہے۔ وہ 1938 میں پیدا ہوئے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے بزنس مین ہیں۔ اس کے علاوہ موٹیویشنل اور سیاسی سپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت سی نامور ذاتی ترقی اور سیاسی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب وننگ تھرو انٹیمیڈیشن 2002 کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ لکنگ آؤٹ فار نمبر 1 اور ریسٹورنگ دا امریکن ڈریم آپ کی مشہور سیاسی کتابیں ہیں۔ کتاب کا تعارف۔ زیر سماعت کتاب میں مصنف نے کامیاب ہونے کے لیے کچھ مخصوص صلاحیتوں اور ان عوامل کو بیان کیا ہے جن کو اپنا کر انسان کامیابی کی منزل کو چھو سکتا ہے، اور ان وجوہات کو ذکر بھی کیا ہے جو انسان کی ناکامی کی وجہ بنتی ہے۔ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، کامیابی کسی اعلیٰ ذہانت، مخصوص صلاحیتوں، بہترین تعلیم، مشکل کام یا قسمت کا نتیجہ نہیں۔ نمبر 2، کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ فرق غیر معمولی طور پر معمولی ہوتا ہے۔ ایسے کوئی پراسرار راز نہیں جو کہ کامیابی کا باعث بنے۔ نمبر 3، آسان الفاظ میں کامیابی کسی چیز کو سمجھنے، سادہ اور مخصوص عادات اپنانے اور انہیں خود پر اور اپنے کام پر لاگو کرنے کا نام ہے۔ ہر انسان کو اس کے کام اور محنت کا معاوضہ ملتا ہے۔ صحیح عادات کو اپنانے اور انہیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے سے ہی آپ اس لمبی دوڑ ریس کو جیت سکتے ہیں۔ کتاب کے اہم نکات۔ مصنف کے مطابق 10 ایسی عادات ہیں جن کو اپنانے سے آپ کامیاب ترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے۔ عادت نمبر 1، اصلیت، ریالٹی۔ بعض اوقات حالات اور چیزیں ایسی نہیں ہوتی جیسا کہ ہم ان کو ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ اگر آپ انہیں ان کی اصل حالت میں قبول کرتے ہیں تو آپ کامیابی کی عادات کو اپنانے کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں۔ عادت نمبر 2، رویہ۔ اگرچہ ہم تقدیر اور اپنی قسمت کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہم اس بات کے لیے آزاد ہیں کہ ہم کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھاتے اور کیسا رویہ اپناتے ہیں۔ اپنا رویہ تبدیل کر کے ہم کامیابی کے مواقع بڑھا سکتے ہیں۔ عادت نمبر 3، نقطۂ نظر۔ جب آپ کا سامنا بدترین حالات سے ہو تو ان حالات میں تو آپ کا نظریہ آپ کو اس بات کا مشورہ دیتا ہے کہ آپ بڑی تصویر کو دیکھیں، یعنی حالات کے ہر حصے کا جائزہ لیں، ہر چیز کو اس کی اہمیت کے مطابق جگہ دیں اور ان حالات میں مثبت رویے کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں۔ عادت نمبر 4، حال میں رہنا، پریزنٹ میں۔ تب تک انتظار مت کریں جب تک آپ جینے کے لیے اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر لیتے۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی جدوجہد کریں۔ اپنی منزل کے راستے میں جانے والی کوششوں کا لطف اٹھائیں۔ عادت نمبر 5، اخلاقیات۔ اپنے ذاتی اخلاقیات کے قوانین کو اپنانے سے ہی ذہانت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی زندگی یوں گزاریں جیسے آپ کی زندگی کے ہر دن میں کیا گیا ہر کام اخبار میں چھپتا ہو۔ صرف آپ ہی کے پاس اپنی ایمانداری کا سکور کارڈ ہوتا ہے۔ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کو پوری طرح جئیں اور لوگوں سے اخلاق سے پیش آئیں۔ عادت نمبر 6، انسانی تعلقات۔ ایک معنی خیز کامیابی کی سند حاصل کرنے کے لیے آپ کو لوگوں سے سودا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کی نیک نیتی اور مدد حاصل کرنے سے اپنے مقاصد فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی کوششیں بھی دگنی ہو جاتی ہیں۔ عادت نمبر 7، سادگی، سمپلسٹی۔ اگر آپ کا تصور اور سوچ سادہ ہوں تو یہ آپ کامیابی کے مواقع کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہر کام میں جتنا ہو سکے سادگی اپنائیں۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سادہ ترین راستہ اپنانے کی کوشش کریں۔ عادت نمبر 8، اپنی زندگی سے فضول لوگوں کا خاتمہ۔ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جو کہ آپ کی زندگی تک رسائی حاصل کر کے آپ کے وقت اور آپ کی قوت کے ضیاع کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں، خود سے سچے رہیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو خوشامد کرتے ہیں۔ عادت نمبر 9، ذاتی نظم و ضبط، ڈسپلن۔ ذاتی نظم و ضبط یہ ہے کہ آپ کی عقل آپ کی حرکات کو قابو میں کرے، نہ کہ آپ کے جذبات۔ ذاتی نظم و ضبط مثبت نتائج کا باعث بنتا ہے جن کی مدت طویل ہوتی ہے، جبکہ جذبات آپ کو بعض اوقات غلط فیصلے کروا دیتے ہیں۔ عادت نمبر 10، عمل، ایکشن۔ عمل کے بغیر باقی تمام عادات ناکارہ ہیں۔ نظریات تو عظیم ہوتی ہیں لیکن ان کی اصل قدر ان کے نافذ کرنے سے ہی آتی ہے۔ عقل، ذہانت اور علم عمل کے بغیر ناکارہ ہیں۔ ذہانتی عمل کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ 10 عادات کی مزید تفصیل۔ کی 1، اصلیت پسندی کی عادت۔
हकीकत और हकीकत का सही नजरिया ही दरअसल कामयाबी की आदत की बुनियाद है। बहुत से लोग इस चीज को सच साबित करने में मारूफ होते हैं जो कि इन्हें सही लगता है, और इस चीज से एतराज बरतते हैं जो कि हकीकतन सच होता है। हकीकत सच्चाई से ज्यादा नहीं होती और हकीकत में जज्बात का कोई अमल दखल नहीं होता। हकीकत एक ही होती है। हाँ, इसके नजरिए बहुत से हो सकते हैं। हकीकत हमेशा वो नहीं हो सकती जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, बल्कि हकीकत हकीकत होती है, चाहे वो ख्वाहिश के मुताबिक हो या ना हो। हकीकत कुछ कवानीन पर मुनहसर होती है, फिर चाहे हम इन्हें समझें या ना समझें। मिसाल के तौर पर कुदरत का ये कानून हकीकत की बुनियाद रखता है कि हर अमल का नतीजा होता है। कुदरत का ये कानून गैर मुगय्यर है, यानी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अमल करें और इसका नतीजा ना निकले। हकीकत पसंदी को अपनाने का पहला कदम यह है कि आप फरेब से बालातर होकर सोचें और दुनिया को हकीकत की निगाहों से देखें। एक दाना का कहना है कि अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो लोगों को वो फरोख्त करें जिनकी इनको जरूरत है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो लोगों को वो बेचें जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं। आपकी कामयाबी इसके बराबर है कि आप फरेबों से खुद को कितना दूर रखते हैं और कितना अपने फैसले हकीकत की बुनियाद पर करते हैं। इंसानी दिमाग की वो नफ्सियात जिस पर काबू पाना जरूरी है वो है कुछ नहीं के लिए कुछ करना। इसका शिकार हर एक इंसान है। आपको हर कारोबार, हर काम में रुक रुक कर एक बार ये जरूर देखना चाहिए कि कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। क्या आप कुछ नहीं के लिए कुछ करने के शिकार तो नहीं? एक दूसरी नफ्सियात जिसको काबू में लाना जरूरी है वो ये है कि कहीं आप बात बात के दौरान अपनी उम्दगी या अपनी अजमत के फरेब का शिकार तो नहीं है। ऐसे लोग जो गैर हकीकी सोच के साथ किसी से सौदा करते हैं, अक्सर इनके हाथ कुछ नहीं आता। लोग ऐसे लोगों के साथ सौदा करने के लिए तैयार ही नहीं होते। हकीकत जालिम है और ऐसे लोग जो पैसा कमाते हैं वो तेज, फुर्तीले और बेरहम होते हैं। असल कामयाबी इन्हीं के हाथ आती है जो करके इस दिलकश दुनिया के फरेब से एतराज बरतते हैं। हकीकत की दुनिया में शायद आप इतने कारामद ना हो जितना फरेब की दुनिया में होते हैं। दरअसल अमल के जो नताइज होते हैं इसका खुद भी एक अहम नतीजा होता है। जितनी ज्यादा कीमत होगी उतना ज्यादा मुनाफा होगा। जितना बेहतर आप इस हकीकत की दिक्कतों को गिरफ्त में लेंगे उतना बेहतर आपकी नताइज का मयार होगा और उतना ही बेहतर आपकी जिंदगी का मयार होगा। हकीकत के नजरिए को सही मानों में जानने के लिए जरूरी है कि आप हर मसले की वजह अपने आप में तलाश करें। ये तभी होगा जब आप ईमानदारी और नज्म व ज़ब्त को अपनाएंगे, अपनी अना को पीछे रखेंगे और सच्चाई का सामना करेंगे। इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग जो कुछ भी करते हैं आप सिर्फ अपने रास्ते के जिम्मेदार हैं। हकीकत एक सच्चाई है, एक सादा सी सच्चाई। हकीकत को तलाशने का मतलब ये है कि सच को तलाश करना। सच्चाई इल्म और अक्ल व दानाई में छुपी है और यही दोनों हकीकत की बुनियाद भी हैं। बस नंबर 1, इल्म आपकी सोचने समझने की सलाहियतों को बढ़ाता है। इल्म हासिल करने के लिए नज्म व ज़ब्त, मुसलसल कोशिश और वक्त दरकार होता है, तभी असल मायनों में आप इल्म से फायदा उठा सकते हैं। नंबर 2, दानाई अच्छा फैसला करने और अक्ल व शऊर का दूसरा नाम है। दानाई इल्म की अमली सूरत है। कामयाबी की जानिब आसान तरीन रास्ता ये है कि आप इन लोगों की सोहबत में कसरत से रहें जिनकी नसीहतें आपको फायदा दें और आप इनके तजर्बात से सीखें। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप अजीम फिलासफर के काम को पढ़ें। हमें बहुत सा शऊर अपने किए गए तजर्बात से आता है। हर मनफी और मस्बत नतीजे से हम बहुत कुछ सीखते हैं। की 2, रवैये की आदत। बहुत से लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिंदगी मुकम्मल तौर पर बेतरतीब है। सबूत के तौर पर वो उन बहुत सी नाइंसाफियों की तरफ इशारा करते हैं जो कि दुनिया में होती आई हैं। इनका मानना है कि किसी भी अमल का मुतबादिल नतीजा नहीं हो सकता और हर चीज पहले से ही मुकर्रर है। बज़ाहिर किस्मत, लक जिंदगी की मुसावात का वाहिद अंसर नहीं। जिंदा रहने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप में मुदाखलत करने की सलाहियत हो और ये सलाहियत बहुत सी मुश्किलात पर हर सूरत हाल में असरअंदाज हो। मस्बत रवैये को मुस्तकिल तौर पर अपनाने के लिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि मस्बत नुक्ते नजर की असलियत क्या है और ये हमेशा क्यों काम करता है। मस्बत रवैये कोई पुरस्कार या जादुई चीज का नाम नहीं, बल्कि ये अपने फेल पर पुख्ता यकीन है। याद रखें, हमेशा आप इस बात को दुरुस्त पाएंगे कि जितना ज्यादा आपके पास इल्म और अक्ल व शऊर होगा इतना ज्यादा आपका रवैया पुख्ता और मस्बत होगा।
مثبت रवैये को जिंदगी भर के लिए बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि 4 बुनियादी हकीकतों को समझें, जो कि ये हैं। नंबर 1, मुश्किलात तजर्बाती जिंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। जरूरी नहीं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि मुश्किलात का सामना आपको ही क्यों करना है, बल्कि जरूरी है कि इन मसाइल को काबू करें और इनसे मस्बत फायदा उठाएं। मसाइल और मुश्किलात को कभी अपनी कमजोरी मत समझें, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं। नंबर 2, बराबरी का एक कुदरती कानून है। हर मस्बत काम का हम पल्ला मनफी होता है और हर मनफी का मुशाबा होता है। आपको हमेशा इस चीज से दस्तबरदार होना चाहिए जिसके बदले आपको कुछ हासिल हो। बराबरी के कानून को नजरअंदाज करने का मतलब ये है कि आप हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। नंबर 3, औसत के कानून को समझना जरूरी है। आसान से अल्फाज में इसका मतलब ये है कि आप जितनी बार कोशिशें करेंगे उतने ही कामयाबी के मौके ज्यादा होंगे। अगर आप 10 बार कोशिश करेंगे तो आपके पास कामयाबी के 10 मौके होंगे, बजाय इसके कि आप इसे एक बार आजमाएं। नंबर 4, अपने दिमाग की ताकत से आप अपनी तकदीर पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी तजर्बाती मिसालें हैं जो कि इस बात को साबित करती हैं कि इंसान जो सोचता है और जो नतीजा वो हासिल करता है, इसके दरमियान एक गहरा ताल्लुक होता है। मुताले से ये पता चलता है कि जब आपका दिमाग किसी चीज को हकीकत का रूप देना चाहता है तो आपका जहन आपको इन हालात की तरफ खुद धकेलता है जिनसे आपका मुकद्दर हकीकत में तब्दील हो जाता है। हर किसी का एक दिमागी पैरामीटर होता है, एक ऐसा ख्यालाती डब्बा जिसमें आप तमाम वो ख्यालात रखते हैं जो कि मुमकिन हो सकते हैं। जब आपका रवैया मस्बत होता है तो आपको मौके नजर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ लोगों को रुकावटें नजर आती रहती हैं। हदूद वहीं से शुरू होती हैं जहां आप इन्हें देखना पसंद करते हैं। बस हम सब अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। की 3, नुक्ते नजर की आदत। दिन ब दिन आने वाली मुश्किलात को देखने की अदम अहलियत की कमी भी कामयाबी और नाकामी के दरमियान फर्क हो सकती है। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलात होती हैं। जरूरत इस अमर की है आपको इन मुश्किलात से लड़ना, इन मसाइल का हल तलाशना आता हो। आपको तमाम मसाइल को हल करने के लिए इन मसाइल पर गिरफ्त हासिल करना होगी और इस बात को समझना होगा कि मसाइल हमारी तजर्बाती जिंदगी का हिस्सा हैं। यहाँ मुश्किलात, रुकावटों, बदकिस्मती, मुसीबतों का एक ना खत्म होने वाला दरिया है। खुशकिस्मती से इनमें से कोई भी जानलेवा नहीं, ये तमाम जिंदगी का हिस्सा है। बदकिस्मती और नाकामी दरअसल सिर्फ हमारी सोच में होती है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मुश्किलात दरअसल इन लतीफ फवायद का सबब बनते हैं जो हमें जिंदगी के तजर्बात से गुजरने पर हासिल होते हैं। हर कामयाब इंसान अपने मसाइल को एक टास्क की तरह लेता है और जल्द से जल्द इसका हल तलाशने और मनफी हालात को मस्बत हालात में बदलने की आदत डालता है। इस तरह मुसीबतें एक सबक आमोज तजर्बा बन जाती हैं और बाज़ औक़ात इनमें हमारे बहुत से फवायद छुपे होते हैं। अपने नजरिए को अपने माली हालात पर कैसे लागू करते हैं? हर गुजरते दिन के साथ अपने नजरिए को साबित कदम रखें। आपको दुनिया की बेहतरीन डील्स की पेशकश होगी। जाहिर आप सिर्फ एक हद तक ही डील्स कर सकते हैं। जिंदगी की ना खत्म होने वाली मुश्किलात और ज़ाहरी नाइंसाफियां इंसान को इसका मुकद्दर नहीं हासिल करने देती हैं। कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर ज्यादा होता है कि आप मुश्किलात का सामना कैसे करते हैं, और ये तब ही मुमकिन है जब आप हर चीज को मुकम्मल नजरिए के मुताबिक रखें और मस्बत को मनफी हालात में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। की 4, हाल में रहने की आदत। ये सोचना भूल जाएं कि आज का दिन आपकी जिंदगी का पहला दिन है, बल्कि ये सोचें कि आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। जद्दोजहद का मतलब ये नहीं कि आप आखिरी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, बल्कि जद्दोजहद खुद एक मंजिल है। एक पुरसकून मुश्किलात के बगैर जिंदगी की ख्वाहिश करना सरासर बेवकूफी है। कुछ लोग अपनी तमाम जिंदगी मुस्तकबिल के धन और दौलत की नजर कर देते हैं, बगैर ये तलाशने के कि वो दरअसल इंतजार किस चीज का कर रहे हैं। हाल में रहने के लिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी मायने खेज हो। खुशी को किसी हदफ के तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता। इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि आप किस किस्म की जिंदगी जी रहे हैं और आप किस गहराई तक पुरसकून हैं। हतमी तजर्बे के तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि इंसान का असल मकसद अहदाफ को हासिल करना नहीं, बल्कि मुसलसल इन अहदाफ को हासिल करने के लिए कोशिश करना है। दूसरे अल्फाज में सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी नहीं है,
انسان کو کسی چیز کے لیے زندہ رہنا چاہیے، کچھ ایسا جو آپ کی زندگی میں مقصد ڈال دے، جس پر یقین کیا جا سکے۔ ہمیں ہر صبح بستر سے اٹھنے اور دن بھر مشقت کرنے کے لیے ایک وجہ درکار ہوتی ہے۔ مختصر، ہمیں جینے کے لیے وجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام مشکلات کو کسی کھیل کی طرح کھیلیں، اور ایسے کھیلیں کہ آپ کو مزہ آئے۔ پھر اس کھیل کو جب آپ پالیں تو پھر پوری شدت سے کھیلیں۔ ایسے کھیلیں جیسے کہ آپ کی زندگی اور صحت اس پر انحصار کرتی ہو۔ اپنی زندگی میں ایک ایسی سیڑھی چڑھنا جس کا جھکاؤ ایک غلط دیوار کی طرف ہو۔ اس حالات سے بچنے کے لیے خود سے یہ سوال پوچھیں۔ نمبر 1، میں کس چیز سے لطف اندوز ہوتا ہوں؟ اپنی منزل کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے آپ کو منزل کے راستے میں آنے والی مشکلات سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ وہ پیسہ کما سکے اتنا زیادہ ان کا کام ان کو خوشی دے گا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے کام سے لطف اندوز ہوں گے اتنا زیادہ آپ اس سے پیسہ کمائیں گے۔ آپ کا کام اپنے اندر بھی مکمل ہونا چاہیے۔ راز کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ کو کیا کرنا خوشی دیتا ہے۔ نمبر 2، میں کیا کرنے میں زیادہ اچھا ہوں؟ جس چیز کو کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہی اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہی اس سوال کا بہترین جواب ہے۔ آپ کو اپنی ذہانت کو بڑھانا ہوگا اور اپنے قدرتی وسائل کو بہترین طور پر استعمال کرنے کا گر سیکھنا ہوگا۔ اپنی صلاحیتوں کا خود جائزہ لیجئے اور خود کو پرکھیے۔ زندگی میں آنے والی مشکلات آپ کو اس بات کی طرف راغب کرتی ہیں کہ آپ مؤثر طریقے سے اپنی قوتوں کا استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کو ذاتی خوشی نصیب ہو۔ یہ خوشی آپ کو پیسہ کمانے کی دھن میں پاگل ہونے سے بچائے گی۔ پیسہ تو آ ہی جائے گا، لیکن آپ کو اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کام سے لطف اٹھائیں اور ہر حال میں رہیں۔ نمبر 3، میں زندگی سے کیا چاہتا ہوں؟ کوئی مخصوص مقاصد نہیں، بلکہ مجموعی طور پر ایک مقصد جو کہ بنیاد بناتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ غلط خیال ہے کہ خوش رہنے اور پیسہ بنانے میں کوئی تعلق ہے۔ اگر آپ معنی خیز زندگی گزار رہے ہیں تو دراصل آپ خوش ہیں۔ زندگی میں کہیں پہنچنے کی جلد بازی سے بچنا چاہیے، تب جب آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں اپنی انرجی کو وہاں صرف کریں جہاں اس کی ضرورت ہو۔ آپ کو اپنے اصل مقصد کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اسی پر دھیان دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ دکان کی ہر ٹافی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان ایک ہی مقصد سے چپکا نہ رہے تو بہت سے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اس کی قیمت کیا ہے؟ ہم سب کی خواہش لاتعداد ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے۔ اس لیے جو چیز ہم زندگی سے چاہتے ہیں اس کی قیمت ہمیں اس محدود مدت میں حاصل کرنا ہوگی۔ یہ قیمت بہت سی اقسام، مثلا وقت، قوت، درد، قربانی کی شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش اور دوسری چیزیں جن کی آپ خواہش کرتے ہیں ان کے درمیان تنازع ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، کیا میں یہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں؟ بہت سے مواقع اس بات کا ثبوت پیش کریں گے کہ آپ دراصل اس قیمت کو ادا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آپ کو اس بات کا خود بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا آپ واقعی خود کو اس کام کے لیے صرف کرنا چاہتے ہیں۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ کیا آپ اسے ہر قیمت پر پانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایک مضبوط بنیاد رکھیں تو پیسہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کی بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ پچھلے 5 سوالوں کا جواب دینے کے لیے یہ 5 سوال آزمائیں۔ نمبر 1، سوال اور جواب دونوں لکھیں۔ آپ اس بات پر مجبور ہوں کہ آپ واضح اور مخصوص چیزوں کو لکھیں۔ نمبر 2، کیا آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کر سوچ رہے ہیں جو کہ خاموش ہے اور جہاں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے؟ نمبر 3، آپ کو جتنے وقت کی ضرورت ہو آپ اتنا وقت لیں۔ نمبر 4، اتنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ یہ سوالات مت ڈسکس کریں۔ سوالات کے جوابات اکیلے آپ ہی کے ہونے چاہیے۔ نمبر 5، زندگی کی اس اٹل حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ حالات بدل جاتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ حال میں رہنا پسند کرتے ہیں اور دن بدن کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کی 5، اخلاقیات کی عادت۔
اپنی ذاتی اخلاقیات کے قوانین اپنانے سے ہی دیانتداری پیدا ہوتی ہے۔ اخلاقیات کا تعلق آپ کی اخلاقی انداز سے ہوتا ہے۔ آپ جس چیز پر جتنا یقین کرتے ہیں وہی آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے اور وہی آپ کے اخلاقیات ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، جس کے پاس آپ کے ہر عمل کا حساب ہوتا ہے، اور وہ انسان آپ خود ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان اخلاقیات کو اپناتے ہیں یا نہیں۔ جب کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو تو ہر شخص ایماندار ہی ہوتا ہے۔ آپ کی دیانتداری کا پتہ تو مشکل میں چلتا ہے، اصل امتحان تو درد میں ہوتا ہے۔ خود کو ثابت قدم رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ہر دن ایسے گزاریں کہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اپنی ذاتی اخلاقیات سے چپک جائیں۔ ان کو اپنانے سے ہی آپ اخلاقیات کی عادت میں ماسٹر ہو سکتے ہیں۔ تہذیب یافتہ لوگوں کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اخلاقیات کو اپنایا ہوتا ہے، اور یہ ان کے قانون میں بھی نظر آتا ہے۔ مثالی بات یہ ہے کہ انسان ہر وہ چیز کرنے کے لیے آزاد ہے جس سے دوسروں کی حق تلفی نہ ہو، ان کا حق نہ مارا جائے۔ لیکن اگر ایک شخص کا عمل دوسرے لوگوں کے حقوق میں مداخلت کرتا ہے تو یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اخلاقی معیار سیٹ کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ معیار آپ کے اپنے لیے ایک اخلاقی کمپاس کے طور پر کام کرے گا اور تمام کاروباری فیصلوں میں آپ کو مدد دے گا۔ کسی بھی ایکشن کو عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک مضبوط اخلاقیات کی بنیاد رکھیں۔ اگر وقت پر آپ اپنے اخلاقی معیار کو سیٹ نہیں کرتے تو یہ آپ کے لیے آنے والے وقت میں بہت سے نقصانات کا باعث ہوگا۔ آپ تمام فیصلے اپنے جذبات، خواہشات اور رسک کی بنیاد پر لیں گے اور جلد ہی ناکامی اور بدترین ناکامی سے ہمکنار ہوں گے۔ سب سے اہم چیز جو کہ ایک بنیادی اخلاقی مسئلہ ہے وہ ہے دیانتداری۔ دیانتداری جھوٹ، چوری، دھوکہ دہی کا منہ توڑ جواب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا موٹا جھوٹ کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے رہنے سے ہم بڑے بڑے جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں نہایت خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مبالغہ آرائی، بھول چوک میں جھوٹ اور سچ کو گول مول کر کے بیان کرنا بھی جھوٹ ہی میں آتا ہے، اور انسان کو جلد یا بدیر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہ قیمت اپنے رسوائی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ کی 6، انسانی تعلقات کی عادت۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوسرے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتی ہے، اور اس سچائی سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے۔ آپ جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے اتنا ہی کامیابیاں نصیب ہوں گی اور اتنی ہی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کو یہ بات پسند ہو یا نہ، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمیں زندگی میں کسی مقام پر پہنچنے کے لیے کبھی نہ کبھی دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں سے تعلقات بہتر رکھیں گے اتنے زیادہ آپ کی کامیابی کے مواقع بڑھیں گے۔ اگر آپ کا سلوک لوگوں کے ساتھ ناگوار ہے تو یہ آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں سے تعلقات 3 طرح سے بہتر بنائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، جن لوگوں کے اقدار آپ سے ملتے ہوں تو ان کی طرف آپ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی محفل میں اچھا محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے لوگوں کے آپ کے ساتھ تعاون سے آپ کے کام کے نتائج میں بہتری آتی ہے۔ اس سے آپ اور آپ سے منسلک لوگ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، کبھی نہ کبھی وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے جو کہ کچھ وقت پہلے تک آپ کے خیر خواہ نہ تھے۔ ایسے بہت عوامل اور خصوصیات جو کہ بہترین انسانی تعلقات استوار کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ان میں سے ایک مؤثر گفتگو ہے۔ اس کے لوازمات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اختصار پسندی۔ لوگ ہمیشہ اس شخص کے کام میں شبہ ظاہر کرتے ہیں جو ایک ہی بات کو بار بار دہراتا۔ کم گوئی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اختصار پسندی کاروباری معاملات میں بہت ضروری ہے۔ لوگ ہمیشہ اس بات سے بے چین ہو جاتے ہیں جب انہیں یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آخر بات کس بارے میں کی جا رہی ہے۔ کسی بھی کاروباری پریزنٹیشن میں 3 اہم مسائل یہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، آپ خصوصاً مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 2، آپ خصوصاً کس چیز کو مکمل کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 3، اس میں آپ کا اور میرا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 2، حتمی فیصلہ۔ وقتی طور پر انکار کرنے اور بدیر دماغی سکون کے درمیان برابر کا مبادلہ ہوتا ہے۔ وقتی طور پر آپ کسی کام کی حامی تو بھر لیں،
لیکن بعد میں اس کو پورا نہ کر سکیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسی وقت انکار کر دیں تاکہ بعد میں آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ کسی کو جھوٹی امید دلانے اور وقت اور پیسے کا ضیاع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بر وقت فیصلہ کریں تاکہ آپ اور دوسرے لوگ نقصان سے بچ سکیں۔ نمبر 3، اس عادت کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان خود سے سچ بولے، اس کا دل مطمئن ہو۔ بہترین انسانی تعلقات جب جنم لیتے ہیں جب آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ ذاتی طور پر بھی اور کاروباری طور پر بھی بالکل آپ جیسے ہوں۔ دنیا کا مشکل ترین کام لوگوں کو متاثر کرنا ہے، اس لیے خود کا ایک معیار سیٹ کریں، اسی پر چلیں۔ وقت خود آپ کو ثابت کر دے گا اور آپ کا سکہ منوائے گا۔ نمبر 4، شفقت۔ رحم دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی اور کاروباری معاملات سے منسلک ہر شخص سے آپ کا رویہ شفقت بھرا ہو۔ شفقت کو بہت طریقوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، مثلا فون کال دوبارہ کر کے، کسی کی پذیرائی کر کے، رحم اور شفقت بھرے رویے کا استعمال کر کے، اور کمینگی اور مغروریت کو چھوڑ کر ہم ہر کسی سے تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ عمل اس چکنے تیل کی طرح کام کرتا ہے جس سے انسانی تعلقات کا انجن بہترین طریقے سے کام کرتا ہے۔ نمبر 5، ہمدردی۔ ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ بعد میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ دوسروں سے ہمدردی کرتے ہیں ان سے بھی ہمدردی ہی کی جاتی ہے۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ نمبر 6، خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ اچھا ہو۔ یہ فحاشی، مغروریت اور اجاڑے کے مخالف ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی حرکات جو کہ آپ کے اچھے اخلاق کو ظاہر کریں آپ کے خریداروں کے دل جیتنے کا باعث بنتی ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنی زندگی کو معنی خیز بناتے ہیں وہ خالص لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 7، احساس ذمہ داری۔ کیا آپ وہ کام کرتے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کریں گے؟ اس کا راز یہ ہے کہ وعدوں کو عملی شکل دیں۔ اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ وعدہ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں اور اپنے کام میں ذمہ داری کا احساس کریں۔ نمبر 8، خود اعتمادی۔ یہ خصوصیت باقی تمام خصوصیت سے بالاتر ہے جو کہ لوگوں کو آپ سے کاروبار کرنے کے لیے ابھارتا ہے۔ خود پر انحصار کرنے والا شخص سمجھدار ہوتا ہے۔ ایسا انسان تمام مشکلات کا متبادل نکالنے کو تیار رہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے مدد کے انتظار میں رہے۔ جتنی دانائی سے آپ اپنا کام خود کریں گے اتنا کم آپ کو دوسروں کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر 9، موقع شناسی۔ اس کا مطلب اپنی لغت سے منفی اور برے الفاظ کو نکالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو چیلنج کرنے سے بچیں، باوجود اس کے کہ آپ کو یقین ہوگا کہ آپ اگلے بندے کو غلط ثابت کر دیں۔ اگر بات زیادہ پیچیدہ نہ ہو تو اسے غلط ثابت کرنے سے اعتراض برتیں، کیونکہ بعض اوقات یہ آپ کو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ خود کو صحیح ثابت کرنے سے شاید آپ لڑائی تو جیت جائیں گے لیکن جنگ ہار جائیں گے۔ نمبر 10، صبر۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے یقین اور نقطہ نظر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کے یقین اور نقطہ نظر کا بھی احترام کریں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کی رائے سے متفق ہیں، مگر صرف اس بات کا احترام کرتے ہوئے کہ ہر شخص کو رائے دہی کا حق حاصل ہے۔ کی 7، سادگی کی عادت۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ چیزوں کو مشکل بنانے سے ہی آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ سادگی کا ایک بہترین تحفہ آزادی ہے۔ جب آپ پیچیدگیوں میں قید ہو جاتے ہیں تو آپ آزادی سے کام نہیں کر پاتے۔ اگر آسان اور مشکل راستوں کے درمیان انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے تو بہت سے لوگ مشکل راستے کا انتخاب کریں گے۔ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سادگی سے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسی غیر اہم ڈیٹیلز کے سمندر میں گرتے چلے جاتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس سے آپ کے دماغ میں شبہات کے بادل آ جاتے ہیں اور آپ آئیڈیاز پر غور کرنے اور بہترین کارکردگی انجام دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ ہر وہ شخص جو آپ کے وقتی کام اور انرجی کی ڈیمانڈ کرتا ہو آپ اسے ہاں نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہر شخص کو حامی بھرنا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پے در پے پروجیکٹس میں پھنس جائیں گے۔ اس چال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوشی اور انرجی سے لیکن جلدی اور ٹھوس انداز میں کام کرنا سیکھیں۔ اسی طرح اپنا قیمتی وقت کسی ایسی چیز کو درست کرنے میں صرف کرنا جس کی کوئی وقت ہی نہ ہو سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اپنے وقت اور انرجی کی قدر کریں۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ کام کی دھن میں پاگل نہیں ہوتے،
ان کی بہترین حفاظت یہ ہوتی ہے کہ یہ کم وقت میں بہترین ممکنہ نتائج حاصل کرنے کا گر رکھتے ہیں۔ حقیقتاً اصل زندگی میں ایسی بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں، ورنہ بہت سی چیزیں غیر اہم ہوتی ہیں اور ان کو کرنے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ سوچ ذہن میں رکھ کر آپ روز کے روز آفس کے بہت سے ٹاسک ختم کر سکتے ہیں۔ کام کے سلسلے میں زیادہ ملاقاتوں سے سادگی ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ ملاقاتوں میں وقت ضائع نہ ہو۔ ہر وہ منٹ جو آپ نے ملاقات میں گزارا آپ کے کام میں ایک ایک منٹ کم کرتا جائے گا اور آپ بہترین نتائج دینے سے بھی قاصر رہیں گے۔ اس کام پر توجہ دیں جو آپ کر رہے ہیں، دوسروں کو ان کا کام کرنے دیں۔ آپ کا مقصد نتائج حاصل کرنا ہے، نہ کہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز پر توجہ دینا۔ اگر آپ اپنے ٹیلنٹ سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو آپ کے کیے گئے تمام پروجیکٹس کا کوئی فائدہ نہیں اور صرف وقت کا ضیاع ہے۔ بہت سے لوگ اپنی خامیوں سے لڑنے کی غلطی کرتے ہیں، اس کے بجائے انہیں اپنی صلاحیتوں پر توجہ دینی چاہیے اور اپنی خامیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ کام کریں۔ نمبر 1، لوگوں کو بتائیں کہ آپ بالخصوص کیسے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو تخلیقی سوچ کا خیال دیں، انہیں خود ان کا کام مکمل کرنے دیں۔ نمبر 3، باقاعدگی سے تمام لوگوں کا کام چیک کریں۔ نمبر 4، اگر ان کا کام غیر تسلی بخش ہے تو انہیں دوبارہ کرنے دیں۔ ایک عام انسان کے پاس اپنے پروجیکٹس کو منفرد طور پر کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تخلیقی طور پر سوچنا پڑتا ہے، اور اگر یہ تخلیقیت انسان کا شوق ہو تو کام نہیں بلکہ عادت بن جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسئلے کی جڑ پر غور کرے، کامیابی اور ناکامی کے اہم نکات کو دیکھے، چیزوں کو صحیح کرنے کی بجائے صحیح چیزوں کو کرنے پر غور کرے۔ ایک عام انسان اپنے وقت کا 80% حصہ پروجیکٹس کو مکمل کرنے میں لگاتا ہے اور 20% نتائج حاصل کرتا ہے۔ خود سے یہ سوال کثرت سے پوچھنا چاہیے۔ نمبر 1، کیا اس کی اہمیت ہے؟ نمبر 2، اگر ہے تو کتنی ہے؟ نمبر 3، اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ایک دکان ہے یا ہزاروں، یہ آپ کی حکمت عملی ہوگی جس پر آپ کے کاروبار کا نفع نقصان منحصر ہوگا۔ اگر آپ ایک بار اس حکمت عملی کو طے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو باقی کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ تھکاوٹ بھرا شیڈول اپنانے سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اصل میں ہمارے اپنے پاس اتنے مواقع ہوتے ہیں لیکن ہم کسی انوکھی چیز کے چکر میں در در کی خاک چھان رہے ہوتے ہیں۔ معاشی طور پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کاروبار میں ہمیشہ خریداروں کو ان کی من پسند چیز فروخت کی جائے اور ہر چیز میں معیار کو مد نظر رکھا جائے۔ اپنی زندگی کو مصروف کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کی اس انڈسٹری میں ملازمت اختیار کریں جو کہ حکومتی سرپرستی میں ہو۔ لیکن اگر آپ آسان طریقے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو حکومت سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ کی 8، اپنی زندگی سے فضول لوگوں کا خاتمہ کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں فضول لوگوں کو آنے دیں گے تو اس سے آپ کے خیالات، جذبات اور سوچ منفی ہو جائے گی۔ آپ کی اپنی زندگی میں مثبت لوگوں کو لانے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ فضول زندگیوں پر ہرگز توجہ مت دیں۔ وہ ان حالات کو کیسے پہنچے، کیوں پہنچے، یہ آپ کا درد سر نہیں۔ ان کو بدلنے کی کوشش ہرگز مت کریں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ فضول لوگوں کی آپ کی زندگی میں آمد سے آپ اپنا وقت، دماغی سکون، آرام اور پیسہ سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ خود کو بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں اپنی زندگی سے دور رکھیں۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا صحیح کرتے ہیں، آپ کے لیے کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا اگر آپ غلط لوگوں سے منسلک ہیں۔ ایسے لوگوں سے جتنا ہو سکے دور رہیں اور ان کو بدلنے کی کوشش ہرگز مت کریں۔ آپ کسی کی فطرت کو کبھی نہیں بدل سکتے۔ فضول قسم کے خیالات کا شخص ہمیشہ اسی طرح رہتا ہے۔ اپنا دروازہ کسی چھوٹی سی برائی کے لیے بھی کھلا مت چھوڑیں۔ بد کرداری ایک مہلک مرض ہے، اگر اس کو چیک نہ کیا جائے تو یہ غیر یقینی طور پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فضول لوگوں کی کچھ مثالیں۔ نمبر 1، جلد بدلنے والا انسان۔ ایسے لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور خود کو بدلیں، چاہے آپ اس بدلاؤ سے خوش ہوں یا نہ ہوں۔
इनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि ये लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलें। नंबर 2, धोखा देने वाला। ऐसे लोग हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप दिल बर्दाश्ता होकर बैठ जाएं और इनका काम आसान हो जाए। नंबर 3, चालाक इंसान। ऐसा शख्स लोगों को फंसाने में माहिर होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं। नंबर 4, बातूनी इंसान। ऐसे लोग डील्स के बारे में बात करना ज्यादा अहम समझते हैं बजाय डील्स पर काम करने के। इस किस्म का शख्स सिर्फ बातें कर सकता है। ऐसा शख्स काम में कोई दिलचस्पी नहीं रखता बल्कि सिर्फ आपके वक्त और पैसे के ज़िया का बाइस बनता है। नंबर 5, मायूस शख्स। ऐसे लोग आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस किस्म के लोगों के पास खुद तो कुछ खोने के लिए नहीं बचा होता, इसीलिए ये हर हद तक जाने को तैयार होते हैं, इससे इनकी अखलाकियात से हर हर्फ ही क्यों ना आता हो। नंबर 6, तबाह करने वाला इंसान। इस किस्म के लोग आपको ये यकीन दिलाते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं इसमें आप हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते। ये लोग आपके अंदर मनफी ख्यालात भरने की मुसलसल कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपसे दूर नहीं होते बल्कि यही आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। ये हर किसी को अपने दर्जे पर लाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, वहम पैदा करने वाला। ऐसे लोग खुद भी धोखे और फरेब का शिकार होते हैं और दूसरों को भी इसी का शिकार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ ख्वाबी दुनिया में रहते हैं। नंबर 8, झूठा इंसान। जिंदगी में सिर्फ इन लोगों से ताल्लुकात रखें जो आपके मयार पर उतरते हों। लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इस मुशाहिदे को अपनी जिंदगी की आदत बना लें। ऐसे लोग जो मुसलसल ईमानदारी का मुजाहरा करें, इन्हीं से ताल्लुकात रखें। नंबर 9, खुदगर्ज इंसान। ऐसा इंसान सिर्फ अपनी जात के मुतालिक सोचता है। ऐसा इंसान इतनी मगरूरियत में घिरा हुआ होता है कि इसे किसी का शुक्रिया अदा करना अपनी तौहीन लगता है। ऐसे शख्स की सोच खुदगर्ज होती है। ऐसे लोगों के साथ काम करना हमाकत है। आपको चाहिए कि अपने वक्त की कदर करें। अगर आप अपने वक्त की कदर नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कदर नहीं करते। नंबर 10, कंजूस। ऐसा शख्स मुसलसल नाकामी का शिकार होता जाता है क्योंकि वो चीज तो चाहता है लेकिन सरमायाकारी नहीं करता। कंजूस लोग चाहते हैं कि वो कम से कम खर्च करें और इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। ऐसे लोग छोटी छोटी चीजों के चक्करों में बड़े बड़े मौके गंवा बैठते हैं। नंबर 11, कानूनी शख्स। कानूनी शख्स से मुराद वकील वगैरह है। सबसे फजूल इंसान कानूनी शख्स होता है। वकील को कानूनी कार्रवाई में जरूरत लोगों का गलत ख्याल है। ये एक मन घड़त सोच है और कानून की इंडस्ट्री में पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया है। आप शायद अदालत में अपने केस में तो जीत जाएं, लेकिन आप वकील की फीस देने में हार जाते हैं। ऐसे किस्म के लोगों से परहेज करें। कानूनी शख्स दहशत पैदा करने में माहिर होता है। आपके कारोबार और डील्स को अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी से होगा तो वो वकील से होगा। ऐसी जुबान बोलते हैं जो कानूनी होती है और इंसान इसे समझने से कासिर होता है। कानूनी शख्स से कभी भी कारोबारी मशवरा ना लें। ऐसे लोग सिर्फ अपना फायदा तलाश करते हैं और दूसरों को हमेशा धोखे में रखते हैं। की 9, जाती नज़्म ज़ब्त की आदत। हम सब तमाम जिंदगी अकल और जज्बात के बीच मुशक्कत में मुब्तला हैं। जाती नज़्म ज़ब्त का मतलब है अपनी अकल सोच पर काम करना। जाती नज़्म ज़ब्त खुद को काबू करने का दूसरा नाम है। अपने जज्बात पर काबू पाए जाने से आजादी है। खुद को साबित करके ही आप मुकद्दर के सिकंदर बन सकते हैं। जब आपके जज्बात आप पर हुकूमत करने लगते हैं तब आप जज्बात की गुलामी में आ जाते हैं और गुलामी की बदतरीन किस्मतों में से है। जज्बाती गुलामी गुलामी की बदतरीन किस्मों में से है। जाती नज़्म ज़ब्त से काम करने के लिए जरूरी है कि आप हकीकी और नफ्सियाती दोनों तौर पर तैयार हों। हकीकी तैयारी से मुराद ये है कि आप रोज का काम पूरा करें और एक तफसीली पैकेज पेश करें। नफ्सियाती तौर पर तैयार होने से मुराद ये है कि दूसरी पार्टी के इख्तलाफात के जवाबात देने के लिए आप दिमागी तौर पर तैयार हों। पहले से तैयार होने की अहमियत को कभी नजरअंदाज ना करें। वो पार्टीज जो पूरी तैयारी के साथ मीटिंग करती हैं, वो हमेशा जीत जाती हैं। सब्र आपके नताइज का सिला नहीं हो सकता। कारोबार में सब्र और होशमंदी से फैसला लेना अशद जरूरी है। जब आप अपना काम कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको नाकामी का सामना हो। जाती नज़्म ज़ब्त की आदत पैदा करें और बेसब्री की बजाय अच्छी और बेहतरीन डील्स का इंतजार करें और जब ऐसे मौके आपके हाथ आए तो इनसे भरपूर फायदा उठाएं। की 10,
अमल करने की आदत। अमल की आदत के बगैर बाकी तमाम 9 आदतें बेकार हैं। अमल के बगैर नताइज मुमकिन नहीं। आइडियाज, ख्यालात की अंदरूनी तौर पर कोई वक़्त नहीं। ये तो सिर्फ पहला कदम है। प्लानिंग और तैयारी दूसरा कदम है और अमल तीसरा कदम। जब तक ये तीनों स्टेप्स मुकम्मल ना कर लिया जाए, ख्याल की असल शक्ल सामने नहीं आती। अमल की आदत को अपनाने के लिए आपको इन दिमागी रुकावटों पर अबूर हासिल करना होगा। नंबर 1, खुद को बदलने की मुज़ाहमत। हम में से हर कोई अपनी चीजों, अपने हालात से जुड़ा रहना चाहता है जिसे वो जानता है। हम यूं इस चीज से डरते हैं जो हमारे लिए अनजानी हो। इस पर गलबा पाने के लिए जरूरी है कि आप इस हकीकत को कबूल कर लें कि हालात बदल जाते हैं, आप चाहें या ना चाहें। सबसे बेहतरीन बात यह है कि बदलाव हमेशा दिलचस्प और तक़वियत बख्श होता है। पेश रवि आपके मकासद की तरफ आपको खुद ले जाता है। नंबर 2, किसी चीज के वकू पजीर होने का इंतजार करना। आपका ख्याल इतना कोई भी नहीं रख सकता जितना आप खुद रखते हैं। जितना ज्यादा आप खुद को हदूद में रखेंगे, उतना ज्यादा हालात और मामलात आपके हाथ में रहेंगे और बेहतरीन तरीके से चीजों को सरअंजाम दे सकेंगे। जब आप किसी पर भी इन्हिसार नहीं करते तो आप कभी भी मायूस नहीं होते। चीजों के वकू पजीर होने के इंतजार में मत बैठें, बल्कि खुद इनको पूरा करें। खुलासा, ज़ेरे नजर किताब में मुसन्निफ ने 10 ऐसी आदतों को बयान किया है जिसको इंसान अपना कर जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकता है। कामयाबी किसी आला ज़हानत, बेहतरीन सलाहियतों, मुशक्कत और किस्मत का नतीजा नहीं होती। कामयाबी कोई नामुमकिन चीज नहीं है कि हासिल ना की जा सके, बल्कि सादा सी आदत अपनाने और इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने से हम आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बताई गई तमाम आदत अपनाने से न सिर्फ आप कारोबारी बल्कि जाती जिंदगी में खासा फर्क महसूस करेंगे। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम हाथ पे हाथ धरकर ना बैठे रहें, खुद से भी कोशिश करते रहें। एक दूसरी आदत जो हम में से हर शख्स को अपनानी चाहिए वो है खुद इन्हिसारी। हरगिज दूसरों पर इन्हिसार मत करें। जितने बेहतरीन तरीके से आप खुद को समझ सकते हैं, खुद का एहतसाब कर सकते हैं, इतना दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करें कि खुद अपना काम सर अंजाम दें।